جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی، مس انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی اور پروپیگنڈے کی. بالکل. تو افشاں، آج کے پروگرام میں ایک ایسے جھوٹ کی ایک ایسی قسم پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کے سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں جو انفارمیشن جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے. اچھا. لیکن جب ہم اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں تو وہ تجزیہ کہیں اس سچی انفارمیشن کو بھی جو ہے وہ جھوٹ میں بدل دیتا ہے، یا جھوٹی انفارمیشن کو سچ میں بدل دیتا ہے. وہ تو ایک اور صورت ہے نا. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے، سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو جو ہے وہ جھوٹ میں بدلا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جب ہم تجزیہ کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ تبصرہ کرنے لگتے ہیں تو تبصرہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ذاتی تعصبات ہوتے ہیں، وابستگیاں ہوتی ہیں، اس سے جڑ کر وہ تبصرہ یا وہ نتیجہ ہم اخذ کر کے بیان کرتے ہیں. کچھ ایسا ہی؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا، میں نے کہا کہ کانٹیکسٹ سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے، لیکن میں یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں مجھے وہ ایک تو آپ نے بتایا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت، صراحت یوں بھی کرنا چاہوں گا کہ اب انتخابات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جنرل الیکشنز کی جو ہے وہ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں ووٹر کی ذہن سازی کے لیے جو خبریں، جو تبصرے، جو تجزیے، جو رپورٹس اور سرویز، بالکل. تو میں اگر کوئی قصدن یہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اب آپ اسے ہوش کی باتیں نہ سکھائیں، دل خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے. اگر سمجھ بوجھ کے دیوانگی کا عالم ہے تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ جو واقعتاً سچ جاننا چاہتے ہیں اور سچ آگے بڑھانا چاہتے ہیں رپورٹنگ کی صورت میں، تبصرے اور تجزیے کی صورت میں، وہ بھی بعض اوقات ایک جو ہے نا ایک اس جھوٹ کی اس قسم سے متاثر ہو جاتے ہیں. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں جو کہہ رہا تھا نا کہ جو لوگ سچی بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری مراد ظاہر سی بات ہے جو بھی انٹرنیٹ کا یوزر ہے یا جو بھی سوشل میڈیا کا یوزر ہے. لیکن اب جو ایک ایکسپینشن ہوئی میڈیا کی اور ملٹی میڈیا جرنلزم کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسے میں ہم نے دیکھا کہ سٹیزن جرنلزم جیسے کانسیپٹس، جی، ہر وہ آدمی جس کے پاس موبائل ہے، جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، کسی نہ کسی صورت میں جرنلزم کی کوئی نہ کوئی فارم کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، کسی نہ کسی فارم کو، یا وہ صحافت سے جڑا ہوا. ایسے میں جہاں یہ سہولت پیدا ہوئی اور وہ لوگ جو بالکل ایک بڑا پیرافینیلیا ہوتا تھا، بڑے بڑے ٹی وی چینلز، لیکن اب وہ محدود ہو کر ایسے اداروں تک پہنچ چکا ہے جہاں صرف 2 4 5 لوگ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم چلا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ دیکھا گیا پوری دنیا کی طرح. وہ لوگ، وہ صحافی جن کی شاید تعلیم کی اگر میں بات کروں، میڈیا لٹریسی کی بات کروں یا ایکسپیرینس کی بات کروں میڈیا کا، تو وہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ چیزیں ان کو روک تو نہیں سکتی ہے نا خبر دینے سے. وہ لوگ جو سچائی سے، ایسے لوگ جو اپنے موبائل سے، ٹھیک ہے، کسی سوشل میڈیا ہینڈل پہ کوئی ویڈیو، کوئی سٹیٹس، کوئی خبر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر کا سب سے بڑا چیلنج سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہے. تو میں بس یہ میں سمجھنا چاہتا تھا اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ ایسے لوگ، ایسے صحافی کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی نہ صرف اپنی آڈینس کے لیے بلکہ اپنے ایڈیٹر، کہیں نہ کہیں ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، ایڈیٹر بہرحال اہم ہوتا ہے. آپ ایڈیٹر کو کیسے بتائیں گے، اپنی آڈینس کو کیسے بتائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا ہے اس خبر کو، آپ کے پاس ایک چیک لسٹ موجود ہے جس کے تھرو آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ جس چیز کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، جس واقعے کو، جس خبر کو یا جس سٹیٹمنٹ کو. کیونکہ آج کل اب یہ بھی ہو گیا ہے نا کاشف کہ اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے.
اب یہ ہی سیڈ اور شی سیڈ والا معاملہ آ گیا ہے رپورٹنگ میں بھی، کیونکہ اس کے اندر خبر نہ ہوتے ہوئے بھی خبر اس میں سے نکالنے کا ایک چلن نکل آیا ہے. تو یہ کیسے کنفرم کیا جائے کہ آپ نے ہی سیڈ اور شی سیڈ میں اپنی مرضی شامل نہیں کی ہے؟ کیسے بتایا جائے گا؟ ایگزیکٹلی، یا یہ کیسے بتایا جائے گا کہ آپ نے ہی سیڈ اور شی سیڈ کہہ دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور اس کا جب انفارمیشن دے دی اور جو تجزیہ کیا اس میں تھوڑی سی آپ نے، ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میری سورس آف انفارمیشن ویکیپیڈیا ہے، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. تو میں تھوڑا سا شک کروں گی، کیونکہ اور آج کل کے اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پھر میں یہ کہوں گا صرف پاکستان کی بات نہیں، جہاں جہاں پر بھی اس وقت انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پہ ہی موجود ہے، تو جمہوریت کو ایک بڑا خطرہ جو لاحق ہے، دنیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، وہ فیک نیوز سے ہے. اور اس میں ویکیپیڈیا کے اوپر کوئی بھی جا کر کسی کی بھی ایج کے حوالے سے کچھ نیا ایڈٹ کر کے ڈال سکتا ہے. تو ویکیپیڈیا یا گوگل کو آپ اپنا سورس آف انفارمیشن بتا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ڈبل چیک کیسے کیا ہے، یہ بھی پھر سوال اٹھے گا کہ آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے، وہ کہاں سے نکلی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں پوائنٹ آف ویو، یہ بات آپ کدھر سے سوچتے ہیں، آپ کس جانب کی بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ رپورٹر یا جرنلسٹ وہ اگر خود کو تقسیم کر لیتا ہے تو پھر کافی مشکل ہو جاتی ہے اس رپورٹ کی نیوٹرلٹی بھی، کریڈیبلٹی تو پھر بات کی بات آ جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی، اور میں اس میں ایڈ یہی کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس موبائل ہے، جو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، اس کو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دو طرح کے سوشل میڈیا یوزرز موجود ہیں. ایک تو وہ جو بہت ہی زیادہ پیسیو ہو کے جو کانٹینٹ ان کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں بغیر تصدیق کے کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ان کے تعصبات سے میل کھاتی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور سیاسی وابستگیوں سے میل کھاتی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ اس کو انفارمیشن جب ملتی ہے نا آپ کے تعصبات کو، یہ ہیومن نیچر بھی ہے. تو اس کو ہم کیا ٹریفک کا لفظ بولتے ہیں نا، تو آپ اس کو زیادہ ٹریفک دے رہے ہیں اس کو. اور ایسے میں اگر آپ کا اپنا کوئی چھوٹا موٹا نیوز روم ہے یا بالکل انڈیویجول، آج کل تو بالکل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ وہ شاید نیوز روم کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی اسی سے متاثر ہو کے کوئی ویلاگ کر رہے ہیں، کوئی بلاگ لکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اس سے ملی جلی کوئی خبر ایسی جو سچی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی ٹریننگ کی، میڈیا لٹریسی کی ضرورت ہے. ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں انفارمیشن کا حصول بہت آسان ہے. اب یہ دیکھیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ہم تو اس دور سے بلونگ کرتے ہیں نا کہ جنہوں نے کتابوں کے ذریعے سے ڈیٹا سمجھا، پڑھا، دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ آیا اور آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، بڑی ویب سائٹس کے اوپر آپ لائبریریز میں جا سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ڈیپ ریسرچ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت، ڈبل چیک کر سکتے ہیں. کوئی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کا وہ آج کی تصویر بتائی جا رہی ہے، آج کے کسی واقعے کی، اس کو ایک دفعہ اگر آپ گوگل سرچ میں جا کر چیک کر لیں کہ یہ پہلی دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ کب اپلوڈ ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ، جب پہلی دفعہ وہ اپلوڈ ہوئی تھی وہ اس سورس کو دیکھیں جا کے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، مینی ٹائمز ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ 2016-17 کی کوئی خبر ہے اور اس کی ویڈیو یا تصویر نکال کر اس کو 2023 کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کر اس کو بتایا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے ناموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ اس فریب میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کاشی صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے، آپ جس معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں یا جس پر بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، جو بھی آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہے تبصرے کا، تجزیے کا، وہ کسی ایسی کمیونٹی یا کسی ایسی جینڈر کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہے جو پہلے ہی اتنا نہیں جس کو سنا جاتا جتنا اس کو سننے کا حق ہے، جتنا اس کے حقوق کے اوپر بات ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کو دبانے کا باعث تو نہیں بن رہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک اسی سے جڑے ہوئے ایک پہلو پر اور
تھوڑی سی روشنی ڈالیے. آپ نے کہا پسے ہوئے پچھڑے ہوئے طبقوں کی آپ نے بات کہی, وہ لفظ, وہ وکیبلری آپ کیسے اپنی ڈکشنری میں سے نکال سکتے ہیں جو بظاہر تو مستعمل ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی اسٹرکچرل وائلنس پر ساتھ کر رہے ہیں؟ بالکل. اس میں دیکھیں, آپ خواتین کے حوالے سے کسی عورت پہ بیتے کسی ظلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا. آپ خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کوئی واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں تو بہت محتاط رہنا ہوگا. عموماً چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں پر ریپ جوکس کو نارمل سمجھا جاتا ہے, جبکہ وہ ریپ جوکس آر ناٹ فنی, اس کو یاد رکھنا ہوگا. اسی طرح سے کوئی بھی ایسی مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے, وہ ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ ایتھنک مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس حوالے سے بھی خبر کو رپورٹ کرتے ہوئے, اس پر بات کرتے ہوئے, ایون ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی 2 دفعہ سوچ لینا چاہیے, چیک کر لینا چاہیے, ویریفائی کر لینا چاہیے. بے شک آپ کسی بڑے پروپیگنڈے میں حصہ دار نہ بنیں, لیکن اس قسم کی لینگویج یوز کر کے آپ اسٹیریو ٹائپنگ میں حصے دار بن سکتے ہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں جو آج کل مجھے کافی زیادہ ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ 20-25 کروڑ کے ایک ملک میں جہاں پر جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں اس کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے, اور ان میں سے جو لوگ جرنلزم کر رہے ہیں, سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں, کسی بھی صورت کا جرنلزم کر رہے ہیں, ان کے ایکسپوجر کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے کیا کوئی نصاب بننا چاہیے, کیسے بات ہونی چاہیے, کیا ان کو سیکھنا چاہیے, اس پہ میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس پر ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں کسی خبر کو رپورٹ کرتے ہوئے یا اس پر تبصرہ یا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو ڈبل چیک کیوں کرنا ضروری ہے, تاکہ آپ کسی فیک نیوز یا پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج طاہر عمران میاں صاحب کو. ان سے بات کرتے ہیں. شکریہ طاہر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی شکریہ طاہر. سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ صحافی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک لیگیسی میڈیا کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ جو آپ کا کریئر جڑا ہوا ہے, اس میں ایک پروفیشنلی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت بدل رہا ہے. وقت تو ہمیشہ بدلتا ہی ہے, روکا نہیں جا سکتا اس کو, تو مزاج بدلتا ہے, رویہ بدلتا ہے, نیوز روم کا انداز وہ پیرافرنیلیا اب جاتا رہا. جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے, صحیح غلط. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم جو ہے وہ اس کا ایک پورا سیکٹر دنیا بھر میں ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ان آوازوں کو بھی شامل کریں, جمہوریت کا حصہ بنائیں. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی انفارچونیٹلی ایسے صحافی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ایسے صحافیوں کو, وہ کیا کریں کوئی بھی خبر, رپورٹ, بلاگ, ولاگ چلانے سے پہلے کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا, فیک نیوز کا شکار نہ بنے؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ بہت سادہ سا ہے کہ جو ایڈیٹرز ہیں, جو رپورٹرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, ان کو سب سے پہلے جو خبر ہے اس کو پرکھنا چاہیے. اگر کوئی تصویر ہے تو اس کو گوگل ریورس امیج میں ڈال کے اس کو دوسری چیزوں میں دیکھ کے دیکھنا چاہیے کہ تصویر کہاں سے آئی ہے. اس کے اوپر گوگل سرچ کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ویریفیکیشن کے ذریعے ہیں کوئی ایسے لوگ, کوئی ایسے صاحبان, کوئی ایسے سپوکس پرسن, کوئی ایسے انسائیڈرز جن کے ذریعے اس کو مزید اوتھینٹیکیٹ کیا جا سکے. تو آپ کے پاس ایک خبر آئی ہے جو ایک ذریعے سے آئی ہے, اگر تو وہ ذریعہ قابل اعتماد ہے تب بھی آپ اس کو ڈبل سورس کریں, دوسرے ذریعے سے کنفرم کریں. دوسرے ذریعے سے ایک تو کنفرمیشن تو ہوگی, آپ کے پاس ایک ایڈیشنل ویلیو بھی آ جائے گی, کیونکہ دوسرا ذریعہ شاید اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرے گا جو آپ کی خبر کو بہتر کرے گی.
تو ڈبل سورسنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جو ڈیجیٹل سورسز ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی چیزیں ہیں اور جو فیس بک ٹویٹر ویڈیوز وغیرہ ہیں جو ساری, اس میں بہت امپورٹنٹ جو میٹر ہے, جو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہر خبر کو, ہر معاملے کو سرچ کر سکتے ہیں, ریورس سرچ کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگ آلریڈی فیکٹ چیک کر چکے ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ سرچ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ درست ہے کہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنی کامن سینس کو استعمال کریں کہ یہ شخص یہ اب کیوں کر رہا ہے. یعنی جب عمر فاروق ظہور کا توشہ خانہ گھڑی والا معاملہ آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے سوچا تھا کہ ایک کرمنل آدمی جو کہ مطلوب ہے, جس کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس سب کے اچانک سے اس کو کیا ضرورت پڑی سب کچھ کرنے کی. آپ کے دماغ میں ایک صحافی ہونے کی نقطے سے سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ اب کیوں ہو رہا ہے, why it is happening now, اور پھر آپ اس کی جواب کی تلاش شروع کرتے ہیں, آپ اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو پرکھ کر دیکھیں, ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. آپ کے انتہائی قابل احترام دوست, قابل اعتبار فرینڈز, کولیگز وغیرہ بھی اگر آپ کو چیز بھجواتے ہیں, اس کو بھی گوگل کر کے, اس کو بھی سرچ کر کے دیکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غلطی کھا چکے ہو. بہت سارے لوگ, سمجھدار لوگ جو ہیں, وہ اس غلطی کی بنیاد پر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ان کو کسی قابل اعتبار ذریعے نے یہ بھجوائی ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کا کام, خاص طور پہ ایک کامیاب اور پروفیشنل صحافی کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کو شک کی بنیاد پر دیکھے, اس کو پرکھے, اس کو فیس ویلیو پہ نہ لے. یہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دور میں. مجھے بڑے ہی قابل اعتبار, بڑے ہی جانے مانے صحافیوں نے بہت ہی ہولناک قسم کی جھوٹی چیزیں بھجوائی ہوئی ہیں, اور مجھے سچی چیزوں سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں نا, ٹریپس بھجوائے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ میرا انسٹنکٹ ہے, میری کریڈیبلٹی ہے, جس کی بنیاد پہ, جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ فرح گوگی کی کوئی دوسری نیشنلٹی ہے, جیسے کہا جاتا تھا کہ جی فرح گوگی کے پاس کوئی اور پاسپورٹ ہے اور اس پاسپورٹ کو استعمال کیا گیا. یہ بڑے بڑے سمجھدار, بڑے بڑے فن خوان صحافیوں نے مجھے بھی چیزیں بھجوائی ہیں, جبکہ ایک گدھے کو بھی پتا ہے کہ جتنی مرضی پاسپورٹس ہوں, آنکھیں اور فنگر پرنٹس اور بایو میٹرکس جو ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں انسان کے, وہ بدل نہیں سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسک چیزیں ہیں, اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت عمدہ گفتگو کی طاہر عمران میاں صاحب نے, اور فرمایا کہ درست فرمایا کہ یہ جو صحافت ہے یہ آپ کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے. سوال اب یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک ایک صحافی ہونے کے ناطے, ایک رپورٹر ہونے کے ناطے اپنی کریڈیبلٹی عزیز ہے, آپ کو اس کی اہمیت کا ادراک ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں, جیسے آپ جرنلزم کی مطلب کہ وسعت کی بات کر رہے ہیں کہ اب نیوز روم کی ایک وہ شکل ہی بدل گئی ہے, تو میں تو اس کو ایوولوشن ہی کہوں گا, ایوولوشن ہے. تو اس کے بعد ویوز کی اہمیت اور کہیں نہ کہیں مونیٹائزیشن کے بعد آتے ہوئے پیسے کی اہمیت بڑھ گئی ہے, اور کریڈیبلٹی کی اہمیت آج بھی جو اصل صحافی ہے, اصل صحافی, اب پھر لوگ غصہ نہ کر جائیں, لیکن ایک صحافی کے لیے اس کی کریڈیبلٹی اہم ہے. یہی تو بات ہے ساری. یہی ڈیبیٹ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں, ایز اے کنزیومر بھی آپ دیکھیں گے کون کون سے صحافی ایسے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے, اور وہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کنسپریسی تھیوری سنا کے. اپنی خبر کے ساتھ کھڑا رہنا بھی ایک اہم چیز ہے. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آج کچھ کہا جا رہا ہے, کل کچھ اور بیان دیا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو ہم صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر یہ چیز مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ صحافی صرف وہ نہیں ہے, رپورٹر صرف وہ نہیں ہے جو رپورٹ فائل کر رہا ہے لکھ کر یا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. جو ویڈیو رپورٹر ہے, جو فوٹوگرافر ہے, جو فوٹو جرنلسٹ ہے, وہ بھی اس کا لینز کیا دکھا رہا ہے کسی واقعے کو, کسی معاملے کو, اس کا لینز کس پہلو کو دکھا رہا ہے, یہ بھی اہم ہے.
تو اگر میں اس کو کنکلوڈ، ویسے تو کنکلوڈ کرنا چیزوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایسے ڈسکورسز کے اندر کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کوشش ڈس انفارمیشن سے نمٹنے کی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا جا رہا ہے. مطلب مغربی جمہوریتوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے اس اے آئی سے جنریٹڈ ڈس انفارمیشن سے نمٹنا، تو ہم لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. میں جی آپ نے اے آئی کی بات کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے نا کامن سینس. اب کامن سینس میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے اس تصویر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اے آئی کی مدد سے سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے نا. اکثریت کے پاس تو 3 پاؤں ہیں یا 12 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے انسان کی جس کی 10 انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی کامن سینس کی بات. لیکن جو ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی بھی خیر اس طرح سے ترقی یہاں پر تو نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن کامن سینس اور اے آئی کا تعلق کہاں تک چلائیں گے؟ بڑی پیچیدہ ابھی بات تو ہے. چیٹ جی پی ٹی کی بھی بات. نہیں، یہ بڑی پیچیدہ بات ہے. ایک بات طاہر عمران میاں کی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا یہاں پہ. آپ شک سے دیکھیں، آپ پہلے جب خبر پڑھیں کوئی یا آپ تک کوئی بات پہنچے، وہ آپ تک پہنچی کیوں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں، کنفرم کریں. جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے تب کہیں جا کے اس کو کسی بھی لیول پہ آپ بریک کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے استاد ہیں نصرت جاوید صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ صحافی کو تو آب زمزم بھی ابال کر پینا چاہیے. تو یہ ایک اہم نصیحت ہے. آپ کے سامنے ایک دم سے خبر آ گئی ہے بنی بنائی، تو پہلے غور کیجئے، تحقیق کیجئے اور پھر آگے بڑھیے. بالکل. اور آخری بات میں اس میں ایڈ یہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ کامن سینس کی بات ہوئی ہے. میرا خیال ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، کیونکہ واحد حل ہم لوگوں کی ترقی کا جس میں مضمر ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں. صحافت اس میں سے ایک بڑا ایفرٹ ہے. تو کوئی بھی ایسی خبر جو آپ کی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے، جمہوری رویوں کو کمزور کر رہی ہے، وہ فیک ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہے یا نہیں ہے، وہ خبر صحیح نہیں. تو ایسی خبروں پر بات، ایسی بلاگنگ، ایسی رائے، ایسا تبصرہ ضروری ہے جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی اور جمہوری رویوں کے فروغ کی بات کرے. اور اسی بات پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان کاشف بلوچ اور اب شام مصب کو اجازت دیجیے.